اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کیا اجر ملتا ہے سنیے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ میری امت سے ایسے ہیں جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے. میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانو لا یکتوون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے. مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں, داغ لگا لیتے ہیں, جسم کو داغ لیتے ہیں. کہا ایسا نہیں کرتے, جسم کو داغ نہیں لگاتے. اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے سونی صورت میں پیدا کیا حضرت انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا ہے, تو اس صورت کو کوئی بگاڑے نہ. کوئی داغ لگا کے, کوئی زخم لگا کے, کوئی جلا کے کسی جگہ پہ بدن کو داغ لگا کے نشانی لگتی ہیں, یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے, یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی, اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا. یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے, 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ, کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. داغ نہیں لگاتے. تیسرا میں ولا یتطیرون, اور وہ بدفالیاں اور بدشگونیاں نہیں لیتے. فلاں منحوسا ہے, بلی راستہ کاٹ گئی, یہ معاملہ ہوا, وہ معاملہ ہوا, کوئی ان کو اس سے غرض نہیں ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. ان کا بھروسہ کن پہ ہے؟ اپنے رب پہ. 70,000 لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں, جسم پہ داغ نہیں لگواتے, چھو منتر جادو ٹونے میں نہیں پڑتے. تیسری بات کہ وہ بدشگونیاں نہیں لیتے, بدفالیاں نہیں لیتے. اور چوتھی چیز اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. فرمایا 70,000 ایسے لوگ میری امت کے بغیر حساب سے جنت میں جائیں. حضرت قاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضور سے کہا حضور دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تجھے ان میں سے کر دے. تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیرے دین کو خالص انداز میں پیش کریں. کوشش کرتے ہیں کہ جو سچ ہے, جو حق ہے, جو تیرا دین تیرے محبوب کے سینے پہ اترا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حق بات اپنے سامعین تک, اپنے لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ لوگ بھی کہاں کہاں سے, کس کس بستی سے, کس کس شہر سے اور کس کس علاقے سے چل کے آتے ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں کہاں سے سفر کر کے پہنچتی ہیں. مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم جادو ٹونے والے نہیں, ہم قرآن والے ہیں. میرے مالک ہم جو ہے بدشگونیاں نہیں لیتے, ہم تیرے پہ توکل رکھتے ہیں. ہماری گاڑیوں پہ جوتے نہیں باندھے ہوئے, کالے رنگ کے پٹکے نہیں باندھے ہوئے. میرے مالک جو ہے وہ ہمارے گھروں کی چھتوں پہ کوئی ہنڈیا نہیں ہے. مالک ہمارے گھر کے اندر کوئی جانور کی کھری نہیں لٹک رہی. میرے مالک ہمارے خاندان میں کوئی منحوسا نہیں ہے کہ جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. ہمارا راستہ بلی کاٹے, کتا کاٹے, بھینس کاٹے, گائے. ہم جب درس قرآن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جا رہے ہوتے ہیں. میرے مالک ہم ان چیزوں پہ کوئی یقین نہیں رکھتے, ہم تیرے پہ توکل رکھتے ہیں. اور یہ سننے والے راستے کی دھول چاٹ کے آتے ہیں, راستے کی مشکلات سہ کے آتے ہیں, یہ راستے کی تکلیفیں سہ کے آتے ہیں, راستے میں کھڈا بھی کھدا ہوتا ہے تو یہ بھی دوسری جانب سے ہو کے جاتے ہیں. یہ بدفالی نہیں لیتے کہ آج نہیں جانا, کیا یہاں کھڈا کھدا ہوا ہے, یہ پھر بھی آتے ہیں. میرے مالک ہم تیرے پہ توکل رکھتے ہیں, اللہ تیرے پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ہم بدفالیاں نہیں لیتے, بدشگونیاں نہیں لیتے, ہم جو ہے وہ اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے, ہم اپنے گھروں میں ہنڈیاں نہیں باندھی ہوئی, اپنی گاڑیوں کے اوپر جوتے نہیں باندھے ہوئے. ہمارا توکل مالک تو گواہ ہے, تیرے پہ ہے. مالک ان سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کرم فرما. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. تو اللہ پر توکل سیکھو, اللہ پر بھروسہ سیکھو. فائل حقیقی وہی ہے, مؤثر حقیقی وہی ہے. اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ اگر مغرب کی ترقی کے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو دیکھو اس کے پیچھے بھی قرآن کے اصول کار فرما ہے. لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے مادی ترقی حاصل کرنی تھی تو وہ انہوں نے لے لی. مسلمان نے مادی ترقی حاصل کرنی تھی اور قرآن سے روحانی ترقی حاصل کرنی تھی. قرآن سے اس نے زندگی کی زیب و زینت بھی لینی تھی اور قرآن سے آخرت کا جمال بھی حاصل کرنا تھا.
لیکن انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا اور نتیجہ کیا ہوا نہ زندگی کا جمال نصیب ہوا، نہ آخرت کا حسن عطا ہوا۔ قرآن انسان کو کھڑا کرتا ہے، انسان کو عروج دیتا ہے، انسان کو اس کی ذات سے خودی کا تعقل دیتا ہے، اس کی ذات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو مقصد زندگی بتاتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا اسلوب، اس کو معاد اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن اس کو مکمل، کامل اور اکمل زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان نے قرآن سے زندگی تلاشی نہیں کی اور اس سے زندگی حاصل ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، حامل قرآن و بے ذوق طلب، اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیں، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال کہتے ہیں افسوس ہے یہ قوم حامل قرآن ہے لیکن بے ذوق طلب، لیکن اس ذخیرے سے حاصل کچھ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اس کو طلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھ بھائی یہ جو خزانہ پڑا اس میں میرے لیے کیا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، بھوکا بھی ہو، پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو اور اس کے پاس میٹھا چشمہ بھی بہ رہا ہو، لیکن وہ ادھر رخ نہ کرے، گندے نالے پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کے پی رہا ہو، تو اب یہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بیمار۔ اقبال کہتا ہے افسوس یہ ہے چشمہ شیری قرآن کی شکل میں موجود ہے لیکن یہ پتہ نہیں زندگی کا جمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اس کا ذوق طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ذوق طلب جس کا ہوگا وہ ضرور اس سے کچھ حاصل کر لے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے گا، اور اس نے بھی تو اپنی ضرورت کے مطابق جو حاصل کرنا چاہا وہ کر ہی لیا، جو اس کی طلب تھی قرآن سے اس نے وہ لے ہی لی۔ لیکن اگر قرآن سے زندگی کا اسلوب سیکھنا چاہتا تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا اسلوب اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن انسان کو دیتا ہے۔ قرآن یقین کا نور دیتا ہے، اور ہمارا بہت بڑا مرض ذوف الاعتقادی ہے۔ ذوف الاعتقادی قوموں کو کبھی بھی نہیں اٹھنے دیتا، اور دوسرا ان کے نظریات کے اندر یکسوئی پیدا کرتا، کیونکہ وہ جن لوگوں کے زیر اثر ہوں گے ان لوگوں کے نظریات کے حامل ہوں گے اور وہ قوم، اور نتیجہ کیا کہ ایک علاقے کا اسلام دوسرے علاقے کے اسلام سے نہیں ملتا، ایک پیر خانے کا اسلام دوسرے پیر خانے کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا، ایک تنظیم کا اسلام دوسرے اسلام سے، تو یہ سارے اسلام سینکڑوں ہزاروں کی شکل کے اندر جو نشو و نما پا رہے ہیں، تو یہ جتنے مرضی اوپر چلے جائیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ نتیجہ خیز تب ہوں گے جب ماخذ ایک ہوگا، وہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے جڑنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا، دل بستگی تعلق کے خاطر آپ کو وحدت فکر کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور وحدت فکر وحدت امت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وحدت امت ہی پھر غلبہ امت کی ضمانت بنتا ہے۔ اس لیے اس امت کو قرآن پہ ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس امت کے دردوں کا کوئی مداوع نہیں ہے اور دکھوں کا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، اور جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے روشنی لے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل، تو جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے راستہ تلاش کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کر